اور اہل بیت کا پیار بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اسلام ماننے کا نام ہے، تسلیم کرنے کا نام اسلام ہے۔ عزیز دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے ارادہ بنایا کہ ہم ہر مہینے نبی پاک کے اہل بیت کی خدمت کے لیے کچھ نذرانہ دیا کریں گے۔ نذرانہ لینا اور دینا سنت ہے، مطالبہ کرنا منع ہے، اس کا مطالبہ کرنا اور اس پر توجہ کرنا منع ہے۔ تو وہ پیسے لے کے صحابہ در رسول پہ حاضر ہوئے تو اللہ کریم نے قرآن پاک نازل کر دیا، فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو میرے اہل بیت سے پیار کرتے رہیں۔ تھوڑی توجہ کرے میری بات پہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ مجھے تو پتا تھا کہ میں نے 2:15 بیان کرنا ہے، اس لیے میں 2:45 حاضر ہو گیا تھا۔ اب وقت بھی کچھ، مجھے یہ بھی اندازہ ہے اگر آپ زور کے بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے کافی وقت ہو گیا آپ کو بیٹھے ہوئے، لیکن اب چونکہ میری ڈیوٹی لگی ہے اور آپ نے بھی سننا ہے تو کچھ ٹائم تو دیں نا، چلیں اللہ آپ کو جزا دے، تھوڑا سا سنیں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ کوشش کروں گا کہ ایک ہی آنسو میں کہہ جاؤں گا میں دل، طوفان بیجا لانے سے بھی یا چشم فائدہ، 2 اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کریں تو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے کہنا ہے، نہیں میرے لیے نہیں۔ اگر آپ مجھے خوش کرنے کے لیے سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کو ثواب نہیں ہوگا۔ اللہ کی عبادت میں جب تک خالص رضا الہی کی نیت نہ ہو تب تک اس کا اجر نہیں ہوتا۔ تو آپ چپ کر کے بھی سنیں گے تو میرے لیے یہ بھی بہت کافی ہے، لیکن توجہ میری بات پہ رہے تو بڑا اچھا ہے۔ آپ حضرات غور کریں گے، اللہ کریم نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو، اے محبوب فرما دیجئے کہ میں تم سے تبلیغ دین پر کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، اگر کچھ کرنا ہے تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا۔ اہل بیت حضور کے قریبی، خود نبی پاک سے صحابہ نے پوچھا حضور گھر کے اندر جو قریبی ہیں ان کا تو پتہ ہی ہے، تو محبوب اس کے علاوہ کوئی خاص لوگ بھی بتا دیے جائیں، تو محبوب نے فرمایا علی، فاطمہ اور ان کی اولاد، یہ میرے قریبی ہیں، ان سے پیار کرنے کا حکم ہے، ان سے پیار کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے، پیار نہیں ہوتا، بحث ہوتی ہے، ہمارا بحث کا دور ہے، 1 محرم سے 10 محرم تک بحث ہوتی رہتی ہے۔ فضول سا ایک آدمی ہے، اس کے سر پہ ٹوپی بھی نہیں، منہ پہ داڑھی بھی نہیں، اس نے کوئی فضول سی بات کر دی ہے، وہ کلپ کسی نے سن لیا ہے، وہ لے کے گھومتا پھر رہا ہے کہ جناب یہ دیکھیں یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، جواب دیں۔ تو میں نے کہا بندہ تو دیکھ لو، اب ہر ایک کا جواب دینا شروع کر دیں بھائی، اب ہر ایک کا جواب تھوڑی، میری یہ نوجوان خاص توجہ کریں، سوشل میڈیا استعمال کرنے والے، اب ہر ایک کا جواب دیا جائے گا، پہلے اس کا معیار دیکھا جائے گا، آپ بھی ہر ایک کی بات نہ سنا کریں۔ نبی پاک کا فرمان ہے، غور کریں میں کیا عرض کر رہا ہوں، سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو، حضور کا فرمان ہے، نبی پاک نے فرمایا یہ میرا دین ہے، جب تم اس کا علم حاصل کرنا ہے تو تم نے دیکھ لینا ہے کہ تم کس سے علم حاصل کر رہے ہو۔ صرف کتاب کا اثر نہیں ہوتا، استاد کا بھی اثر ہوتا ہے، استاد کا بھی اثر ہوتا ہے۔ تو محبوب نے خود فرمایا کہ دیکھو تو صحیح بندہ کون ہے جو بات کر رہا ہے۔ پہلے یہ یاد رکھیں کہ بحث سے بچیں، جب ہمارا شعبہ ہی نہیں، وہ فلانے بزرگ کے بارے میں بتائیں جی وہ مسلمان تھے کہ نہیں، تو میں کہتا ہوں اللہ نے مجھ سے کوئی نہیں قبر میں پوچھنا کہ بتاؤ وہ مسلمان تھے کہ نہیں، وہ اللہ نے ان سے پوچھنا ہے، تو جو سوال ان کا ہے وہ ان کے ساتھ ہی رہنا چاہیے، ہمیں کیا ضرورت ہے الجھنے کی کہ ہے ہمیں کوئی مسئلہ، پیچھے والوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے، الجھے نہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ عمل کرتے تھے، کوئی بات ملتی تھی تو عمل کرتے، اب لوگ بحث کرتے ہیں۔ بھئی کتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ میلاد شریف جائز ہے، پوری دنیا میں میلاد منایا جاتا ہے، عرب میں، عجم میں، ہر جگہ، لیکن ہر سال 12 ربیع الاول کو سنی اٹھ کے پوچھنے لگ جاتا ہے جی فلانا مولوی یہ کہہ رہا تھا،
تو آپ بتائیں جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تے میں کیا ساڈے کولوں تے تو ہی نہیں منیا ساری عمر تے اونوں اسا کی منانا ہے؟ تینوں ہی نہیں سمجھ آئی بے لیا، تو پھر پوچھ رہا ہے ہر سال ہی کہ منانا ہے کہ نہیں منانا؟ تو عمل کریں، بحث نہ کریں۔ صحابہ بحث نہیں کرتے تھے، وہ عمل کرتے تھے۔ انہوں نے بحث نے عمل کیا، ساری زندگی عمل میں گزاری۔ یہ جو عقل ہوتی ہے نا، عقل، یہ تو بہت زیادہ عقل مند آدمی، آپ کو پتہ ہے خودکشی کون کرتا ہے؟ بہت عقل مند آدمی خودکشی کرتا ہے۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ وہ اپنا دکھ کسی کو بتاتا نہیں، وہ اپنے آپ کو سب سے سیاںا سمجھتا ہے۔ دکھ جب بتایا جاتا ہے تو دکھ بٹ جاتا ہے، تقسیم ہو جاتا ہے۔ وہ جو عقل مند آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں کسی کو بتاؤں اتنا سیاںا ہو کے، تو گھٹ گھٹ کے مر جاتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے۔ یہ جو عقل ہے نا، عقل، اقبال کہنے لگے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، 2 3 4 منٹ نہیں تنقید کرتی، بلکہ ہر وقت ہی کرتی رہے، فرصت ہی نہیں، فارغ بیٹھتی نہیں۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، تو عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ۔ تو مان چپ کر کے، بحث نہ کر، مان۔ یہاں لوگ عقل مند بنے ہوئے ہیں، وہ بحثیں کرتے پھرتے ہیں، کرنا چاہیے کہ نہیں، ہونا چاہیے کہ نہیں، دیکھنا چاہیے کہ نہیں، پڑھنا چاہیے کہ نہیں۔ تو بحث کر رہا ہے بھائی، تو ڈیوٹی کر۔ غلام جو ہوتے ہیں نا، غلام، وہ بحث نہیں کرتے، غلام بحث۔ لیکن آپ نے اپنے غلام سے کہا، خادم سے کہا، نوکر سے کہا کہ 500 روپیہ لے آؤ بازار سے، چینی لاؤ، تو غلام کہہ دے جناب تساں کی کرنی چینی 500 دی، 50 نال کم چلا لو۔ ہم آپ یہ بات کرنے دیتے ہیں نوکر کو؟ کیوں نہیں کرنے دیتے؟ وہ عقل مند ہے، اس نے سیانی بات کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ چینی خراب بھی ہو سکتی ہے، بارش میں جم بھی سکتی ہے، تو مہربانی کریں 50 کی منگائیں، 500 کی نہ منگائیں۔ آپ اس کو بات نہیں کرنے دے رہے۔ کیوں نہیں بھلا کرنے دے رہے؟ آپ اس کو کہہ رہے ہیں بھائی تو نوکر ہے، تو نوکری کر، مشورہ نہ دے، تو نوکری کر۔ ہم سارے نبی پاک کے غلام ہیں نا جی؟ ادھر دیکھیں میری طرف، امام حسین کے غلام ہیں، صحابہ کے غلام ہیں، تو نوکری کرنی ہے کہ بحث کرنی ہے؟ لیکن ہم بحث کر رہے ہیں، پابندی سے بحث ہوتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ ایک غلام خرید کے لائے بازار سے۔ آپ نے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا حضور غلاموں کے نام نہیں ہوتے، آپ کسی کو بھی آواز دیں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی بلا رہے ہیں، آپ دیکھ کے دیکھنا میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تو امام احمد بن حنبل فرمانے لگے تو کھائے گا کیا؟ کہنے لگا حضور غلاموں کی چاہت نہیں ہوتی، جو ٹکڑا بچ گیا ڈال دینا، میں چپ کر کے کھا جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا یہ میرے کمرے ہیں، حجرے ہیں، کوئی حجرہ پسند کر لے، کہاں رہے گا؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے، غلام نوکر کی تے نخرہ کی، غلاموں کے نخرے، غلام عمل کرتے، غلام عمل کرتے۔ غلاموں نے جب دیکھا نا کہ غلامی کرنی ہے تو کھل کے غلامی کی، بحث نہیں کی۔ حضرت عمر فاروق جمعہ پڑھا رہے تھے، امام حسین آ گئے، عمر چھوٹی تھی، عمر عام آدمی نہیں، جناب عمر مدینے میں بیٹھ کے نعرہ لگائیں تو ساری دنیا کی حکومتیں کانپنے لگ جائیں۔ کسرا کا بادشاہ کا عمر سے ملنا ہے تو حضرت عمر کہیں جا دوڑ جا، کوئی ٹائم نہیں ملاقات کا، میں نہیں ملتا۔ اتنا بڑا آدمی۔ میں چاہ رہا ہوں کہ بات نعروں میں نہ رہ جائے، کچھ سمجھ آئے آپ کو۔ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ بات تھوڑی سمجھیں آپ۔ ہم نہ ان چیزوں سے باہر نکلتے جا رہے ہیں، ادب کرنا، آداب کرنا، بزرگ کا، سید کا، عالم کا، ہم نکلتے جا رہے ہیں۔ پڑھے لکھے نوجوان سمجھتے ہیں کہ پڑھا لکھا ہوتا ہی وہ ہے جو کسی کی مانے نہ، جو کسی کی نہ سنے وہ پڑھا لکھا ہے۔ یہ غلط ترجمہ کیا تو نے بھائی۔ پڑھا لکھا اس کو کہتے ہیں جتنی تعلیم آتی جاتی ہے اتنا ادب بھی آتا جاتا ہے، اتنا اس کے اندر اخلاق آتے جاتے ہیں۔ میرا بیٹا بھی آتا ہے جمعے والے دن، جب جمعہ پڑھا رہا ہوتا ہوں تو کئی دفعہ بیٹا آ جاتا ہے چھوٹے والا، اب وہ چھوٹا ہے اس کو نہیں پتا کیا کرنا ہے، تو میں کوئی اشارہ کرتا ہوں کہ اس کو گھر لے جاؤ۔ بھائی بچے بچے ہوتے ہیں، اب بچوں کے ساتھ گفتگو جمعے میں تھوڑی شروع کر دی جائے گی، تقریر چھوڑ کے آ جاتے ہیں بچے۔ امام حسین بھی آ گئے مسجد نبوی میں، ایک دفعہ پہلے آئے تھے دونوں بھائی، امام حسن اور حسین۔ تو جب دونوں مسجد میں وہاں داخل ہوئے نا، سامنے حضور خطبہ دے رہے تھے، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر
ان کے اپنے کرتے میں الجھا، وہ گر گئے۔ حضور کسی صحابی کو بھی کہہ سکتے تھے ذرا اٹھاؤ بچے کو، لیکن نبی پاک نے جمعہ چھوڑ دیا۔ نیچے اترے، امام حسن کو اٹھا کے لائے، ممبر پہ بٹھایا، اور لفظ بڑے حسین ہیں حدیث میں۔ محبوب فرمانے لگے یار یہ اولاد آدمی کو بزدل نہیں کر دیتی، یہ کمزور نہیں بنا دیتی، بچہ گرا ہے تو دیکھا ہی نہیں گیا۔ حضرت عمر جمعہ پڑھا رہے تھے، امام حسین آ گئے، یعنی یہ وہ درویش آدمی نہیں، ملنگ نہیں جو ہر وقت ایسے کر کے، یہ وہ والا بندہ نہیں۔ حضرت عمر فاروق بڑے جرری آدمی ہیں۔ حضرت عمر فاروق تو جا کے حجر اسود کو کہنے لگ گئے تھے میاں میں کوئی لکیر کا فقیر نہیں کہ تیرے بوسے لیتا پھروں، میں نے کبھی تجھے پلٹ کے دیکھنا بھی نہیں تھا، میں تو تیرے اس لیے بوسے لیتا ہوں کہ تجھے میرے نبی کے لب لگ گئے ہیں، میں کو بلا وجہ لکیر کا فقیر نہیں۔ بڑا جرری دلیر آدمی حضرت عمر۔ امام حسین آئے سیدھے حضرت عمر کے پاس، جب سیدھے ممبر کی طرف جا رہے تھے تو حضرت علی نے پکڑا امام حسین کو پیچھے سے، کدھر جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر کہنے لگے علی چھوڑ دے، میرا اور حسین کا معاملہ ہے، آنے دو۔ امام حسین آئے تو کہنے لگے حضرت عمر کے سامنے کھڑ، میں نے کہا بچوں جمعے میں بچوں سے تو نہیں نا بندہ باتیں شروع کر دیتا۔ تو حضرت امام حسین کہنے لگے حضرت عمر سے نیچے اترو، یہ میرے نانا کا ممبر ہے، نیچے اترو یہ میرے۔ حضرت علی نے پھر پکڑا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے علی وہ آپ سے تو بات نہیں نہ کر رہا، میرے ساتھ کر رہا ہے نا، کرنے دو۔ یہ صرف آپ سبحان اللہ اور ماشاءاللہ الحمدللہ پکار کر چپ نہ کر جایا کریں، مسئلے کی نزاکت کو سمجھیں۔ بالکل امت سے یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آج لوگ اس حسین کے بارے میں بات کرتے ہیں، دو شہزادوں کی لڑائی، وہ جی سیاسی معاملات، ذرا سوچیں سمجھیں، معمولی آدمی کی بات نہیں۔ حضرت عمر اترو میرے نانا کا ممبر ہے، تو جناب عمر فاروق ممبر سے اتر کے نیچے کھڑے ہو گئے، اتر کے نیچے چپ کر کے۔ تو امام حسین فرمانے لگے جا جا کے اپنے نانا کے ممبر پہ بیٹھ۔ حضرت عمر فرمانے لگے حسین میرے نانے کا تو کوئی ممبر نہیں یار، ممبر بس تیرے نانا کا ہی ہے، میرے نانا کا ممبر ہے ہی نہیں تو جاؤں کدھر، کوئی ممبر نہیں میرے نانا کا۔ یہ لفظ کہے تو جناب عمر رو پڑے، کہنے لگے میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، میرے نانا کا ممبر کہاں سے آیا؟ امام حسین بڑی معصومیت سے کہنے لگے کوئی ممبر نہیں آپ کے نانا کا؟ کوئی نہیں۔ کہنے لگے چلو ٹھیک ہے پھر میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ۔ کوئی نہیں بیٹھ جاؤ۔ اب حضرت سیدنا عمر فاروق دوبارہ آئے ممبر پہ، دوبارہ ممبر پہ آئے اور ممبر پر بیٹھ کر فرمانے لگے لوگوں سنو، میں اپنی مرضی سے ممبر پہ نہیں آیا تھا، مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا، مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا، پھر مجھے حسین نے اتارا، اب دوبارہ حسین نے مجھے بٹھایا ہے، کسی میں جرت ہے تو مجھے اتار کے دکھائے، ہے کسی میں طاقت تو اتارے عمر کو، اس لیے کہ مجھے امام۔ تو بھائی ان لوگ ہمارے ہاں نا بحث ہوتی ہے، پیار نہیں ہوتا۔ میں کبھی کبھی اپنے دوستوں کو پیر بھائیوں کو بتاتا ہوں کہ دیہاتوں کے لوگ نا پیار کرتے تھے اولیاء سے، صوفیاء سے، بزرگوں سے، مشائخ سے۔ ایک خاص میرے ابا جی نا بڑی عید پہ چاول کا توڑا لائے گھر پہ، ذی الحج کی 10 کو عید ہوتی ہے تو چاول کا توڑا لائے، چاول بڑے پیارے تھے، اماں جی نے پکایا تو بڑا مزہ آیا، بڑے خوش ہوئے سارے۔ 2-4 دن کے بعد دوبارہ چاول پکے تو ابا جی کہنے لگے یہ وہ والے چاول نہیں، وہ کدھر گئے؟ تو اماں جی کہنے لگی وہ میں نے سنبھال دیے، وہ چاول بڑے اچھے تھے، بڑے بہترین تھے۔ تو ابا جی کہنے لگے وہ کیوں نہیں پکائے، کیوں سنبھال دیے، کیا کرنا تھا؟ سادے لوگ، سادی باتیں۔ والدہ کہنے لگی وہ میں نے رکھ دیے ہیں، تھوڑے دنوں کے بعد جب 10 محرم کی دیگیں پکیں گی تب پکائیں گے، میں نبی پاک کی اولاد کے لیے وہ چاول بناؤں۔ وہ بڑا بچپن تھا، چھوٹا زمانہ تھا، لیکن بات کبھی دل سے نکلی نہیں، کبھی ذہن سے ہٹی نہیں کہ یار اپنے بچوں کو چھوڑ کے رسول پاک کے بچوں کے لیے وہ چیز اہل بیت کا پیار مضبوط کرتی ہے۔ تو عمل کریں، عمل۔ ہمارے ہاں بحث ہے، دلیل پوچھو جی، کیسے جی، کس طرح جی، اس نے یہ کہا تھا، سارا زمانہ ہی بحث میں لگ گیا، ہر بندہ یہ عالم فاضل ہو گیا، ہر بندہ اس چکر میں الجھ گیا۔ یہ الجھاؤ ہے، یہ آپ کو روک دے گا۔ اگر ہماری طرح امام اعظم بھی بحث کرتے رہتے تو 40 سال نماز کوئی نہیں پڑھ سکتے تھے ساری رات۔ غوث اعظم نے جو ساری رات نمازیں پڑھی ہیں تو بحث کرنے والے ہوتے تو بحث ہی ہوتی، نفل
نہ ہوتے. وہ جو انہوں نے اتنی کتابیں لکھی، تفسیریں لکھی، حدیث کی شرح لکھی، دین کا کام کیا، فقہ کے اصول بنائے، اگر ہماری طرح وہ لوگ بحث ہی کرتے رہتے، بحث، اس نے یہ کہہ دیا تو اب اس نے وہ کہہ دیا، تو فلانا اب یہ کہہ رہا ہے تو فلانا وہ کہہ رہا ہے، تو بھائی یہ بحث ہے. آپ بحث میں نہ پڑھیں، آپ عمل کریں، آپ عمل کا رستہ اختیار کریں. رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں نے عمل کیا، نبی پاک کے اہل بیت سے پیار کیا، صحابہ سے پیار کیا، جو مصطفیٰ کی زبان سے نکل گیا انہوں نے فٹافٹ اسے قبول کیا. پہلا سبق آج کا آپ کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں نا، کوئی سید آ جائے تو اس کا ادب کریں. کوئی فرق پڑ جاتا ہے یار، بتائیں. لوگ تحقیق کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں جی ہے بھی ہے کہ نہیں. بڑے افسوس کی بات ہے، تیری کبھی کسی نے تحقیق کی ہے؟ بتا، اگر تیری کو تحقیق کرے تجھے کیسا لگے گا؟ اتنی فضول بات سادات کے بارے میں. اس طرح کا رویہ ہونا چاہیے. یہ کوئی طریقہ ہے کہ جناب شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ پنڈی کے علاقے میں آپ اپنے کچھ خلفاء مریدین کے ساتھ تشریف فرما ہوئے تو ایک عالم بھی تھے، سید بھی تھے. یہ خواجہ صاحب کے حالات میں لکھا ہے. آپ نے نا وہ پیچھے نماز پڑھی سید صاحب کے، تو سید صاحب نے نماز پڑھائی لیکن نماز میں کوئی غلطی رہ گئی بہت بڑی. علماء سمجھ گئے کہ نماز کوئی نہیں ہوئی، سمجھ خواجہ صاحب بھی گئے. ہمارے تو خیر شاگرد ہماری عبارتیں ٹھیک کرا لیتے ہیں نا، تو اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. لوگ جو تھے وہ انتظار کرتے تھے بزرگ کریں گے جو بات کرنی ہے. تو سب علماء کا خیال ہے کہ خواجہ صاحب بھی لقمہ دیں اگر دینا ہے تو خواجہ صاحب چوپ ہیں. تو ایک عالم ہے وہ کہتے ہیں کہ محسوس ہوا کہ خواجہ صاحب کیوں نہیں لقمہ دے رہے. تو میں نے کہا حضور مجھے پتہ ہے کہ پتہ تو آپ کو بھی چل گیا نماز نہیں ہوئی، تو لقمہ تو دے دیں. تو خواجہ صاحب فرمانے لگے مولانا مجھے پتہ ہے نماز نہیں ہوئی، لقمہ بھی میں دینا چاہتا ہوں، پر یار یہ کوئی عام عالم نہیں، یہ سید زادہ ہے، یہ سید ہے. اب ڈھونڈ رہا ہوں کوئی فقرہ مجھے مل جائے، کوئی جملہ مل جائے. کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں جملے، لفظ، حرف ختم ہو جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پاس لفظوں کی کمی کوئی نہیں. لم یاتی نذیر کفی ناظر مثلے تو نشد پیدا جانا. چار چار زبانوں میں ایک ایک نعت لکھتے ہیں، لیکن جب سیدوں کی بات آئی تو لفظ ختم ہو گئے. جب لفظ ختم ہو جاتے ہیں نا تو علماء مناطق یہ کہتے ہیں جب لفظ ختم ہو جائے تو پھر بندہ کہتا ہے واہ جی واہ کیا بات ہے. اب لفظ نہیں کہہ سکتا کوئی تو اب بھلا کیا کہہ رہا ہے؟ واہ جی واہ، مطلب اب لفظ کوئی نہیں ہے نا کہنے کے لیے، تو کیا بات. اعلیٰ حضرت جب سادات کی شان بیان کرنے لگے تو لفظ ختم ہو گئے، تو کہنے لگے کیا بات رضا اس چمنستان نے کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول. اب لفظ ختم ہو، اب کہہ دیا کیا بات رضا اس چمنستان نے کرم. تو خواجہ صاحب فرمانے لگے لفظ ڈھونڈ رہا ہوں، کوئی جملہ ملتا ہے تو شاہ جی کو کہتا ہوں نماز نہیں ہوئی. پھر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے لو بھی مولوی وہ لفظ مل گیا مجھے، علماء لفظ مل گیا، میں بتانے لگا ہوں، لقمہ دینے لگا ہوں. اٹھ کے نا تو سید صاحب کے پاس گئے، کہنے لگے شاہ جی نماز پہلے بھی پڑھتے ہیں پر آج سید کے پیچھے پڑھی ہے، مزہ ہی بڑا آیا ہے. کہنے لگے جناب آپ نے نماز پڑھائی ہے بڑا ہی مزہ آیا ہے، ذرا اسی نماز کو ایک دفعہ دوبارہ نہیں پڑھا دیتے، مزہ بڑا آیا ہے، ذرا دوبارہ نہیں پڑھا دیتے اسی نماز کو. تو شاہ صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور لگ مجھے بھی رہا تھا نماز نہیں ہوئی، لگ رہا تھا مجھے بھی کہ نماز نہیں ہوئی، پر مجھے چونکہ شک تھا، اب آپ نے بتایا تو سمجھ آ گیا نہیں ہوئی، میں پڑھاتا ہوں دوبارہ نماز، میں پڑھاتا ہوں. آداب جو ہوتے ہیں نا، آداب دیکھیں نا، جو بے ادب آدمی ہوتا ہے نا اس کی کوئی حد نہیں ہوتی، کوئی حد نہیں ہوتی، وہ بے حد ہو جاتا ہے، ادھر بھی بہ جاتا ہے ادھر بھی. جو ادب اداب والے لوگ ہوتے ہیں ان کے حدود ہوتی ہیں، وہ سمٹے ہوتے ہیں، ان کے اندر پیار ہوتا ہے، ان کے اندر محبت ہوتی ہے، ان کے اندر خلوص ہوتا ہے، ان کے اندر روحانیت ہوتی ہے. تو یہ جو ہمارا نیا زمانہ آیا جس میں بے ادبی ہے، اس سے باہر نکلے. تحقیق نہ کریں کہ کون سید ہے کہ کون نہیں، ادب کریں، احترام کریں، پیار کریں. اور دوسری بات یہ کہ سادات کرام کا طریقہ تو دیکھیں بھلا کیا ہے. توجہ ہے میری بات پر؟ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ بڑا رویا کرتے تھے. ہارون رشید ان کے پاس اکثر جایا کرتا تھا اور کہتا تھا جناب اتنا اللہ کا خوف میں نے کہیں نہیں دیکھا جتنا آپ کے پاس ہے. تو کہاں سے آیا؟ تو حضرت داؤد طائی فرمانے لگے یہ میں نے سیدوں سے سیکھا ہے، سادات سے. کہا کس طرح؟ فرمانے لگے میں امام جعفر صادق کا غلام ہوں،
ان کا خادم ہوں. تو ایک دن رات کو امام جعفر صادق میرے پاس آئے. توجہ ہے میری بات پر؟ اپنے خادم کے پاس، غلام کے پاس، شاگرد کے پاس خود آئے. میں رات کو اٹھ کے حاضر خدمت ہوا. حضور اس وقت آپ کیوں آئے؟ تو کہا میں بڑا پریشان ہو گیا تھا، سوچا کس سے دعا کراؤں، تو نیک آدمی ہے یار، میرے لیے دعا کر. تو میں نے کہا حضور میں سید کے لیے دعا کروں؟ سید کے لیے؟ تو امام جعفر صادق کہنے لگے داؤد، کئی دنوں سے یہ خیال مجھے تڑپا رہا ہے کہ اگر نبی پاک نے مجھ سے پوچھا کہ میری اولاد ہو کے تیرے کام کس طرح کے تھے. آج جی دیکھو امام جعفر صادق، میری اولاد ہو کے تیرے کام، تو میں کیا منہ دکھاؤں گا نبی پاک کو؟ اس چیز نے مجھے بے چین کر دیا ہے. تو میرے لیے دعا کر، میں نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤں تو وہ بغیر حساب میرے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے. فرمانے لگے میں نے ان سے خوف خدا سیکھا ہے. سادات کا طریقہ، سادات کا طریقہ حوصلہ، سادات کا طریقہ نماز، سادات کا طریقہ پردہ، سادات کا طریقہ فقیری سے پیار، اور سادات کا طریقہ فقیری کے اندر سخاوت، فقر کے اندر. ہمارے ہاں تو سخی وہ ہوتا ہے نا جس کے پاس 6 لاکھ ہو تو 5,000 مسجد بھی دے جائے کبھی، اور پھر پابند کرے کہ ابا جی کے سالے ثواب کے لیے دے رہا ہوں، اونچا نام لینا کہ ابا جی کے لیے دے رہا ہوں. 2-3 بار آخیا جے صحیح نہ لینا جے متے لوگوں نے پتہ نہ لگے. میں ختم شریف میں حاضر تھا تو وہاں بچہ اعلان کرا رہا تھا جی 50,000 روپے ابا جی کی طرف سے مسجد میں. اور میں بعد منڈے نو بھا لیا، میں کہا تیرے ابے نے جو تینوں دیتا ہے وہ بھی انہیں کدی اعلان کرایا سی؟ کہ پہلی منڈے نو دین لگا قاری صاحب ذرا اعلان کر دیا جی. میں دین لگا اتنے پیسے اعلان کر دیا مسیتے. کہتے نہیں. تو میں نے کہا تو 50,000 دے رہا، ابے کے نام کا اعلان کرا دیا تو نے، وہ سارا کچھ تجھے دے گیا بغیر اعلان کے، تو 50,000 دے رہا اور اعلان کرا رہا. ڈر اللہ تعالیٰ کس طرح کی بات کر رہا. سادات کا طریقہ فقر میں سخاوت کرنا. سیدہ فاطمہ الزہرا اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے جب آپ حالات زندگی پڑھیں گے، جتنی کتابیں آپ پڑھیں گے جتنی، ان سب میں لکھا ہے کہ مہینہ مہینہ ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، مہینہ مہینہ کھانا نہیں پکتا تھا. پر اسی کتاب کے اگلے صفحے پہ یہ بھی لکھا ہے کہ اپنے گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، پر دروازے پہ جو مانگنے آتا تھا اسے جھولی بھر کے دیا جاتا تھا. بھر کے جھولی اس شخص کو ملتا تھا جو دروازے پہ مانگنے آتا تھا. بڑا خوبصورت ان کا معیار، بڑا زبردست ان کا انداز زندگی. سیدہ فاطمہ الزہرا کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کی وارفتگی، ان کا حسن. بی بی صاحبہ اپنے گھر کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے کرتی. حضرت فاطمہ اپنے گھر میں جھاڑو بھی دیتی. توجہ ہے میری بات پر؟ جن کے لیے فرشتے دروازے پہ کھڑے ہوں کہ اماں جی حکم کریں. آج ہم بیٹیوں کو سکھا ہی کچھ نہیں رہے، ہم انہیں سمجھا ہی نہیں رہے کہ گھر کیسے چلانا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 بچوں کو پالتی تھی. امام حسن اور حسین کے درمیان 11 مہینے کا فرق تھا، پورے سال کا نہیں. 2 بچے بھی پالے، جھاڑو بھی دیا، آٹا بھی گوندا، روٹیاں بھی پکائیں، اور چکی ہاتھوں سے پیسی. چھالے چھالے ہاتھوں پہ بی بی صاحبہ جو کائنات کی سب سے بڑی شہزادی، ہاتھوں پہ چھالے. حضرت فاطمہ کے اہل بیت کا طریقہ تو سمجھنا بھائی کیا ہے. ہاتھوں پہ چھالے ہوتے سیدہ فاطمہ کے. یہ ساری محنت کر کے، سارا کچھ کر کے، پھر بھی پاک رسول کی پاک بیٹی عشاء کی نماز پڑھ کے بچوں کو سلا کے مصلے پہ بیٹھ جاتی. ہم تو تھکے بڑے ہوتے ہیں نا، 8 گھنٹے کام کر کے تو ہماری فجر بھی رہ جاتی ہے، لیکن ساری ڈیوٹیاں کر کے سیدہ فاطمہ پھر بھی مصلے پہ بیٹھتی. ساری رات اللہ کا ذکر ہوتا، ساری رات تلاوت ہوتی. ہم لعنت بھیجتے ہیں فرقہ واریت پر، امت کو تباہ کرتے ہیں وہ لوگ جو فرقہ واریت پیدا کرتے ہیں. لیکن آپ کو بتاؤں، جس جماعت سے آپ کا تعلق ہے نا، اس جماعت کی امت مسلمہ کو ضرورت ہے. قیامت بھی 10 محرم کو ہی آئے گی، جمعے کا دن ہوگا. تو میں آج دل کو حاضر ناظر رکھ کے، اپنی طبیعت کو حاضر پا کے باشعور آپ کو کہہ رہا ہوں، جاگ کے سننا خدا کا واسطہ. آپ اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اگر کافر کے سامنے اسلام کا کوئی چہرہ پیش ہو سکتا ہے تو صرف سنی کا چہرہ پیش ہو سکتا ہے. ختم ہو گئی بات. ورنہ کوئی صحابی کا بے ادب ہے، کوئی اہل بیت نبوت کا. آج مجھے کہہ لینے دو، کھول کے کہہ لینے دو. لوگ دلیلیں دیتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں جی ایک
وہ پینٹ کوٹ والا مولوی ہے, اس نے اینک بھی لگائی ہے, داڑھی بھی رکھی ہے, پینٹ کوٹ بھی پہنتا ہے. اس نے جی 1500 بندہ ایک دن مسلمان کر دیا, ایک دن 1000 مسلمان کر دیا. پر پتہ ہے وہ بدبخت کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے امیر المومنین یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں کیا کروں اس کے 1500 مسلمان کو یا 2000 اس کے کلمہ اور وہ جی بڑی دلیلیں دیتا ہے. وہ دلیلیں سنبھال کے رکھے, وہ دلیلیں جو جی بڑے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. تو کربلا کے موقع پر زیادہ لوگ یزید کے ساتھ تھے, زیادہ لوگ. ہم کثرت کے قائل نہیں, ہم حق کے قائل ہیں. ہم اب چھوڑ دو بات, دلائل کی طرف آؤ. عجیب تماشا ہے. اور ایک مولوی صاحب اس کی حمایت کر رہے تھے, کہتے نہیں بندہ ٹھیک ہے, وہ بھول گیا تھا, اصل میں قصور عبید اللہ ابن زیاد کا تھا, اصل میں غلطی عمر بن سعد کی تھی, تو یزید کو زیادہ الزام نہیں دینا چاہیے. میں نے کہا بڑی تمہاری قریبی رشتہ داری ہے یزید کے ساتھ, تو اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے کہ تمہارا حشر یزید کے ساتھ کرے؟ مانگنی چاہیے نا دعا. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم الحمدللہ جمعے والے دن مسجد میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں, یا اللہ ہمارا حشر امام حسین کے غلاموں میں کرنا. تو بھی کرنا, جرت کر, جرت. ہماری جرت دیکھ, ہم یہ نہیں کہتے ان کے ساتھ کر, ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارا حشر ان کے. ہماری جرت دیکھو, ہم ان کے غلاموں میں, قدموں میں, نوکروں میں بیٹھنے کو دعا مانگ رہے ہیں, یا اللہ ہمارا ان کے غلاموں میں, غلاموں کے. تو بھی جرت کر دلیری, کر جرت, کہ یا اللہ میرا حشر یزید کے ساتھ کر دلیری. اگر اتنا ہی اچھا تھا تو بے شرمو اتنا ظلم نہ کرو, اتنی زیادتی, اتنا ظلم نہ کرو, یہ ظلم ہے. امام حسین جمعے والے دن خطبہ پڑھنے لگے, جمعے سے پہلے امام حسین نے خطبہ پڑھا, اور آپ نے ایک جملہ کہا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. آپ نے فرمایا یزید کو جا کے بتا دو کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. او کیا فکرہ ہے امام علی مقام کا. فرمانے لگے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت. اور آپ فرمانے لگے بتاؤ اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسا موجود ہے میرے سوا؟ حضرت آدم سے لے کر مصطفیٰ کریم تک اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسا ہے؟ اور فرمایا اگر میں ہی ہوں پوری کائنات میں. لوگ کہتے ہیں فلانا علامہ صاحب کی تبلیغ بڑی ہے, ہم سے بڑا کون ہوگا تبلیغ کی بات کرنے والا, لیکن ڈرو اللہ سے, ڈرو, گمراہ نہ کرو قوم کو. یہاں تباہی اتر گئی ہے, کوئی بڑی داڑھی رکھ کے معاذ اللہ تعالیٰ اہل بیت کے بارے میں بکواس کرتا ہے, اور کوئی بالکل داڑھی مڈا کے ننگا سر کر کے ممبروں پہ ناچتا ہے اور صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے. میرے مصطفیٰ کے پاس اگر ابو بکر آئے ہیں تو وہ بھی شان والے ہیں, اور اگر بی بی عائشہ صدیقہ ان کے بستر پہ رہی ہے تو وہ بھی شانوں والی ہے. مولا علی شیر خدا کے بارے میں جو بات کرے پکا بے ایمان ہے. عجیب تماشا لگ گیا ہے جی. جو رب نبی پاک کے جسم کے قریب مکھی نہیں آنے دیتا, وہ گندا بندہ حضور کے قریب آنے دیتا ہے؟ عجیب تماشا ہے. امت کو تباہ کر رہے ہو, کافر کو موقع دے رہے ہو یہ کہنے کا کہ تمہارے نبی کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے. اگر حضور کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے تو بعد والے کیسے ٹھیک ہو گئے؟ تو یہ باز آنا چاہیے ان بے شرموں کو. یہ امت میں تفرقہ ڈالتے, بے حیائی کرتے. سنو اور یاد رکھو, حضرت امام حسین نے خطبہ پڑھا نا جب جمعے والے دن, فرمایا مجھے پہچانو تو میں کون ہوں؟ تو عمر بن سعد بولا, پکے نمازی بولے. عمر بن سعد کہنے لگا حسین جلدی کر, ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے. بلے ہو نمازیو, جلدی کر ہمارا. آئے ہائے کیا نماز ہے. یعنی نبی پاک کے نواسے کو شہید کریں گے اور شہادت کے بعد جمعہ پڑھیں گے اور نماز میں کہیں گے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. ان کو شہید کر کے قتل کر کے جمعے کا خطبہ دیا جا رہا ہے اور نماز پڑھی جا رہی ہے اللہم صلی علی محمد و علی. تو میرا سنی بڑا بھولا ہے, کہتا ہے جی وہ زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں. تو زیادہ نمازیں تو عمر بن سعد بھی پڑھتا تھا. تو بھولا او خدا کے. دیکھیں نا جتنی نماز کی اخلاق کی بات شاید میں کرتا ہوں, آپ کو جماعت میں کم لوگ ملیں گے, لیکن یاد رکھنا نماز عقیدہ نہیں, روزہ عقیدہ نہیں. عقیدہ حسین ہے, عقیدہ حسن ہے, عقیدہ علی ہے, عقیدہ عثمان غنی ہے, عقیدہ عمر فاروق ہے. میں اس شخص کو کیا کروں؟ مجھے اس شخص کی کیا ضرورت ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے حسین ابن علی باغی تھے؟
وہ شخص اس کی نماز روزہ حج زکات دیکھا جائے گا؟ آؤ قرآن مجید سورہ شورا آیت نمبر 23، گھر جا کے قرآن مجید کھولو، یہ والی آیتیں بھی پڑھا کرو، یہ والی بھی کھولا کرو۔ صحابہ جمع ہو کے نبی پاک کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خرچے زیادہ ہیں، آمدن کا ذریعہ کوئی نہیں، جس طرح آج لوگ ہر پیر صاحب سے نہیں پوچھ رہے، علامہ صاحب سے، کہ آپ کام کوئی نہیں کرتے، کپڑے پھر بھی سفید پہنتے ہیں، کیا ذرائع آمدن ہے، پھر بھی آپ گاڑی میں گھومتے ہیں، ہمارا تو پروگرام تھا مولوی بھوکا مر جائے، پر اس کے پاس آتے ہیں تو یہ تازی چائے پلاتا ہے، کیا مطلب کس طرح کا رویہ ہے؟ صحابہ کے بار وہ یہ نہیں سوچتے تھے آتے کہاں، وہ کہتے تھے آگے بڑھ کے حصہ ڈالیں، وہ سارے آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخراجات زیادہ ہیں، ذرائع آمدن بظاہر کوئی نہیں، نذرانوں پہ اعتراض نہ کیا کرو، نذرانہ دینا نبی پاک کی سنت ہے، نذرانہ قبول کر لینا نبی پاک کی، بولو حضور کی سنت ہے۔ تو صحابہ جمع ہو کے آئے، ایک جگہ پہ میٹنگ کی، کہا تھوڑے سے پیسے ہر مہینے پیش کریں گے، تو حضور سے بات کون کرے گا پیسوں کی؟ کہا ہم نے نہیں کرنی، نبی پاک کے چچا جناب عباس کریں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے لگایا گیا، جناب عباس آئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے لے کے آئے، اور سیانے بندے تھے، انہوں نے بڑی سمجھداری والی عقل مندی والی بات چھیڑی، یہ نہیں کہا کہ حضور ہم یہ نذرانہ دیں گے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں پتہ ہے آپ کی مذہبی مصروفیت اتنی ہے کہ آپ کو ٹائم نہیں ملتا کاروبار کرنے کا، اگر آپ کام کریں گے تو پھر آپ کس طرح کر کے دین کا کام ہو سکے گا، اور یا رسول اللہ آپ نے جو ہمارے لیے کیا ہے اس کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے، ایک حرف کا بدلہ نہیں دے سکتے، حضور یہ تھوڑا سا نذرانہ ہر مہینے لایا کریں گے، قبول کر لیں۔ نبی پاک کے سامنے رکھا ہی تھا کہ اللہ کا قرآن بول پڑا، کا کل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب ان سے فرما دو کہ میں نے تمہارے لیے بڑی تکلیف سہی ہے، پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں اگر تم نے کچھ کرنا ہے الا المودۃ فی القربى، تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا، میری ختیجہ سے پیار کرنا، میری عائشہ کا ادب کرنا، میرے قریبیوں کا احترام کرنا۔ یا رسول اللہ ازواج تو گھر میں ہے ہی، قریبی کوئی اور بھی خاص ہے جس کا ادب کرنا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا ہاں علی، فاطمہ، علی اور فاطمہ کی اولاد، فرمایا ان کا ادب کرتے رہنا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے میرے ساتھ بڑا ہی اچھا سلوک کیا ہے، کہا ان کا ادب کرنا، جناب علی، سیدہ فاطمہ، اور دونوں کی ان کا ادب کرنا فرائض دین، اہل بیت کا ادب کرنا فرائض۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں نبی پاک ایک سفر پہ گئے تو مجھے اپنا نائب بنا کے مدینے میں چھوڑ گئے حفاظت کے لیے۔ میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات کو؟ حضور مجھے چھوڑ گئے، کہتے ہیں میرے پاس مال غنیمت کے تھوڑے سے پیسے تھے، میں سونے کا ایک ہار لایا، ایک لاکٹ لایا، اور سیدہ فاطمہ کو تحفہ دیا، پہلی دفعہ سونے کا ہار، انہوں نے پہن لیا۔ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ حضور جب سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے آتے، سب سے پہلے۔ حضرت علی کہتے ہیں قاصد آیا، اس نے آ کے بتایا کہ کل نبی پاک واپس آ جائیں گے۔ سیدہ فاطمہ بڑے دنوں سے انتظار کر رہی تھی کہ حضور آئے نہیں، اتنے دن ہو گئے، جب جا کے بتایا نا کہ کل حضور آئیں گے تو کہتے سیدہ نے صبح سے صفائیاں شروع کر دی، کھانا پکایا اپنے محبوب کے لیے، حضور کے لیے بہترین کھانا بنایا اور بہت ساری تیاری کی۔ کہتے ہیں حضور آئے، حسب روایت، حسب عادت، وہی مبارک عادت جو محبوب کی ہمیشہ سے تھی، نبی پاک آئے، پہلا قدم سیدہ فاطمہ کے گھر میں رکھا، السلام علیکم کہا، اور سیدہ نے وعلیکم کہا تو حضور نے ان کا چہرہ دیکھا تو واپس چلے گئے۔ حضرت فاطمہ رونے لگ گئی۔ مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں گھر آیا تو بی بی صاحبہ زاروں قطار رو رہی، فاطمہ کیا ہوا؟ کالی پتہ نہیں، حضور سلام لیا واپس چلے گئے، ایسا کبھی ہوا ہی نہیں، پتہ تو کریں۔ شیر خدا کہتے ہیں میں مسجد میں گیا تو نبی پاک بھی ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہے، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ یہاں رو رہے ہیں، فاطمہ وہاں رو رہی ہے، بات کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ میری بیٹی ہو کے سونا پہنتی ہے،
اگر فاطمہ بھی سونے سے پیار کرے گی تو امت کی غریب بیٹیاں کدھر جائیں گی؟ وہ بھی سونا پہننے لگ گئی ہے، وہ بھی اگر یہ کام کرے گی تو غریبوں کی بچیاں کس کے طریقے پہ چلیں گی؟ وہ بھی سونا پہنتی ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے نہیں پہنا، وہ تو میں نے لا کے دیا ہے، انہوں نے خواہش نہیں کی۔ تو محبوب نے فرمایا اسے جا کے بتاؤ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جا کر کے بتایا گیا کہ محبوب پاک تو اس بات سے آپ سے ناراض ہے۔ حضرت فاطمہ نے اسی وقت سونا اتارا، کہا علی جو مدینے میں سب سے غریب گھر ہے اسے دے آ جا کے۔ بھائی نبی پاک نے انہیں سادگی میں رہنا، پاکیزگی میں رہنا سکھایا، انہیں حسن سکھایا، انہیں عبادت سکھائی۔ نبی پاک علیہ السلام، یہ تو ساری دنیا بیان کرتی ہے کہ امام حسین نبی پاک کے کندھے پہ بیٹھ جاتے تھے سجدے کے عالم میں تو 72 تسبیحیں حضور پڑھتے تھے۔ پتہ ہے حضور سکھاتے کیا تھے؟ نبی پاک امام حسین کو سجدہ کرنا سکھا رہے تھے۔ حضور سجدہ کرنا سکھا رہے تھے، سجدہ کرنا۔ پورے کربلا کے واقعے میں کسی جگہ بھی امام حسن اور امام حسین نے کسی ایک مقام پہ بھی یزیدیوں سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، کوئی بات نہیں منوائی، کہا جو تمہاری مرضی۔ ایک بات صرف کی، ایک گزارش، توجہ ہے میری بات پر، ایک بات صرف کی، ایک مطالبہ رکھا۔ جب 9 محرم کو عمر بن سعد نے، شمر نے، ان سب نے کہا نا کہ حسین جہاں اب بات ختم ہو گئی، یا بیعت کرو یا جنگ کرو، تو امام حسین نے فرمایا مجھے ایک رات کی مہلت دو۔ علی کے بیٹے مہلت مانگ سکتے ہیں؟ بولے نا یار، مہلت مانگتے تھے وہ، کیا ضرورت تھی؟ امام حسین نے فرمایا مجھے مہلت دے، ایک رات رہ گئی ہے، میں راج کے سجدے کرنا چاہتا ہوں۔ سجدوں کے لیے مہلت مانگی، سجدوں کے لیے، توجہ ہے میری بات پر؟ محفلیں لمبی، نمازیں چھوٹی، 24 گھنٹے آپ کسی کو بٹھا لیں باہر، وہ بیٹھا رہے گا، گپے لگائیں، نماز کا ٹائم ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، لوگوں دوڑ گئے، او ہو نماز پڑھنی پڑ جائے گی، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بہت مشکل مرحلہ آن پڑا۔ بھائی کربلا والوں کا تو پیغام ہی نماز ہے، ان کا تو طریقہ ہی نماز ہے۔ امام حسین نے کہا ایک رات کی مہلت، فقط اس لیے کہ میں کھل کے نمازیں پڑھ لوں۔ ساری رات بڑی باتیں تھی نا، بڑی باتیں، سیدہ زینب سے دکھ سکھ کر سکتے تھے ساری رات، امام زین العابدین کو بڑی باتیں بتا سکتے تھے، بڑا کچھ ہو سکتا تھا، لیکن امام زین العابدین کہتے ہیں ساری رات حسین ابن علی نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا۔ چل تو اس طرح کر، امام حسین تو ساری زندگی ساری رات پڑھتے رہے نا، تو چل ایک رات کی عبادت کر ان کے نام پر، ایک رات ساری جاگ نہیں نا، تسی ہاں کی تھی، ایک رات کہی ہے میں نے، بڑا مشکل ہے ہمارے لیے۔ آپ یقین کریں مسلح، اور پھر کسی نے ہمیں کان میں بتا دیا کہ تسی نسبت آ لے ہو، تسی بخشے ہو، اے کوئی پکی گل دس گیا ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں کہ نسبت سے بخشے جائیں گے، لیکن امام حسین ڈائریکٹ نواسے ہیں نبی پاک کے، اگر وہ نسبت کے باوجود بھی ساری رات نماز پڑھتے ہیں، تو کس قسم کا نسبت والا ہے کہ 10 محرم کو بھی تیری ساری قضا ہو جاتی ہے، ساری قضا چھٹی، ہم نسبت والے ہیں۔ بس نسبت کا یہ معیار ہوتا ہے، نسبت کا معیار یہ ہوتا ہے کہ جو محبوب نے کیا وہ ہم نے کر کے چھوڑنا ہے، وہ کام کرنا ہے۔ اور پھر اہل بیت نبوت کا اسوہ حسنہ پردہ ہے، پردہ۔ بڑی گمراہی آ گئی ہے امت میں۔ اب جو بچی MA MBA کر لیتی ہے، وہ سب سے پہلے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہمارے حقوق برابر کے۔ اسلام نے عورت کو برابر کے حقوق نہیں دیے، عزت والے حقوق دیے۔ کون سے حقوق دیے؟ بولیے۔ میں ایک یونیورسٹی میں تھا تو ایک بچی نے پیغام دیا، کہنے لگی جی، بچیاں بھی تھی پردے میں بیٹھی ہوئی، لیکچر یونیورسٹی میں ہو رہا تھا، تو اس نے کہا جی عورت کا تو گھر ہی کوئی نہیں ہوتا، عورت کا تو گھر ہی کوئی نہیں، تو ہم کدھر جائیں؟ میں نے کہا چلیں ادیبانہ انداز میں یہ بات درست ہے، لیکن حکیمانہ انداز میں درست نہیں۔ عورت کی تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری بڑی شاندار رکھی ہے۔ جب تک باپ جوان ہوتا ہے نا، توجہ ہے میری بات پر، جب تک باپ جوان ہوتا ہے تو بیٹی اس کے گھر رہتی ہے، اور جب بچی جوان ہوتی ہے، ابا تھوڑا بوڑھے ہونے لگتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ خامد کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے عورت پر، اور جب خامد تھوڑا بوڑھا ہونے لگ جاتا ہے تو بچے جوان ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا بی بی تو سمجھی نہیں، تو کہتی ہے میرا گھر کوئی نہیں، رب کریم نے تو تیرا محافظ ہمیشہ جوان آدمی کو رکھا ہے،
जवान को, कभी बाप को, कभी भाई को, कभी बेटे को, कभी शौहर को। तू ये कैसे, इस्लाम ने तो तेरे लिए जवान खून तेरा मुहाफिज रखा, अगर तू समझे। हजरत फातिमा ने सारी जिंदगी पर्दे में गुजारी, उनका नंगा सर कभी सूरज ने भी नहीं देखा। यहां अल्लाह खैर करे, दीनदारों की बच्चियां पर्दा नहीं करती, हाजियों नमाजियों की बच्चियां पर्दा नहीं करती। कपड़े इस्त्री ना हो तो घर में झगड़ा शुरू होता है, और बीबी पर्दा ना करे तो परवाह कोई नहीं। हजरत अब्दुल्ला बिन सहल, एक ताबी बुजुर्ग है, नाम याद रखना। अब्दुल्ला बिन सहल कहते हैं, सैयदा ज़ैनब जब करबला से वापस आई तो वो मेरी पड़ोसन थी। 15 साल कहते मैं उनका पड़ोसी रहा हूं, 15 साल। 15, इमाम शौरानी ने इसको लिखा है, 15 साल में हजरत ज़ैनब का पड़ोसी रहा। कभी होता है ना कि बीबी बुरका पहन के बाहर निकल आती है, बाजार जाना है, दवाई लेनी है, कोई काम है। कहते हैं 15 साल में पड़ोसी रहा, पर मैंने पर्दों में छुपी हुई ज़ैनब भी कभी नहीं देखी। होता है ना, बुरके में बंदा बीबी देख लेता है, मैंने पर्दे में छुपी हुई भी बीबी कभी नहीं देखी। तो करबला वालों का तो तरीका पर्दा है, उनका तरीका। अब आखिरी बात सुने, करबला वालों का तरीका हौसला है, हिम्मत है। हमारे यहां ना खुदकुशियां आम, झगड़ा आम, लड़ाई आम। उसकी वजह यह कि हौसला कोई नहीं, जरा सी बात कोई बंदा बर्दाश्त करने को तैयार है। अहले बैत का जो तरीका है ना, वो हौसला है, वो सब्र है। और चले मोहब्बत की बात है, कर देता हूँ। एक बाबा जी से मैंने पूछा, मैंने कहा जनाब सेहत कैसी है? कहने दुखा नहीं वडेरिया कर चढ़िया। मैं क्या कितनी उम्र है थोड़ी? कहना मैं उम्र तो अभी 76 को साल है। तो मैं क्या दुखा तो बगैर भी हूं, तुसा वडेरिया ही होना सी। बस कर दे, दुखों को बदनाम किया हुआ बिला वजह। अब बस करें, वडेरे होना था कि नहीं होना था? तो ना दुखा दा ला देता है। हुजूम गम में भी तौहीन ने ज़ब्त गम न हुई, हम तो इस एहतियात से रोए कि आंख नम न हो। काबा दिखा दे मौला, काबा दिखा दे, काबा दिखा दे मौला, काबा दिखा दे। या खुदा हज पे बुला के मैं काबा देखूं, या खुदा हज पे बुला के मैं काबा देखूं, या खुदा हज पे बुला के मैं काबा या खुदा हज पे बुला के मैं काबा देखूं, काश एक बार। अल्लाह वाले तो मतलब शिकवा करना, हर वक्त शिकवा, हौसला ही कोई नहीं, सुकून ही कोई नहीं, परेशानी बड़ी है जी, आजमाइश बड़ी है। कभी आपने कहीं सुना है कि वाक़या करबला के बाद हजरत ज़ैनब माज़अल्लाह नफ्सियाती मरीज हो गई थी? इमाम ज़ैनुल आबिदीन, सैयदा सकीना, हजरत सुगरा, वो हौसले में रहे, वो तवाना रहे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उसके बाद भी कई दफा पैरों में बेड़ियां पहनी, कई दफा। सादात का खानदान चला। ये जो दाता अली अजमेरी ने आके आपको कलमा पढ़ाया, ये भी सैयदजादे हैं। सैयदों का काफिला रुका नहीं, ये ख्वाजा अजमेरी भी सैयदजादे, गौसे पाक जिलानी भी सैयदजादे। ये सादात का सिलसिला चलता रहा, बार बार आके उम्मत की क़यादत की इन लोगों ने। जब देखे ना, यहां किसी बंदे का कटा हुआ हाथ फेंका जाए ना, बल्कि उंगली फेंक दी जाए, तो लोग डर के भाग जाएंगे। किसी का, अपने किसी का नहीं, किसी का, क्योंकि इंसान का वजूद कट जाए तो दहशत पैदा होती है, आप डर के भाग जाएंगे। इमाम हुसैन का कटा हुआ सर, तवज्जो है मेरी बात पर? जरा गौर करना, बंदे का सर कट जाए, हम सुनते हैं बात पर गौर नहीं करते। धाड़ उनका पड़ा था करबला में, कटा हुआ सर, जुल्फें, पगड़ी, कटा हुआ सर नेज़े पे, आगे आगे सर जा रहा है, पीछे सैयदा ज़ैनब जा रही है, बापर्दा यजीद के दरबार में पहुंची। बीबी साहबा पर्दे में बैठ गई। यजीद कहने लगा, देख लो, अल्लाह ने मुझे इज्जत दी और मेरे दुश्मनों का माज़ अल्लाह क्या हाल हुआ।
جب اس نے یہ کہا نا تو حضرت نعمان بن بشیر صحابی بیٹھے تھے اور ساتھ کہتے ہیں میرے ایک نابینا صحابی بھی بیٹھے تھے. حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا نا کہ اللہ نے مجھے عزت دی اور نقل کفر نہ باشد میرے دشمنوں کا یہ حال ہوا, تو کہتے ہیں سیدہ زینب وہاں سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی, با پردہ سیدہ زینب کھڑی ہوئی اور فرماتے ہیں اس طرح نہیں کھڑی ہوئی کہ بیویاں روتی ہیں تو کہتی ہیں ہائے یہ ہو, اس طرح نہیں, حوصلہ ہمت. اور جس طرح کوئی سیاںا خطیب خطبہ پڑھتا ہے اس طرح سیدہ نے خطبہ پڑھا, پہلے اللہ کی حمد کی, پھر نبی پاک پہ درود پڑھا اور پھر قرآن پاک کی آیت پڑھی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, یہ آیت پڑھی. کہتے سیدہ کی آواز میں وہ روب تھا, وہ گرج تھی, وہ وقار تھا, وہ اطمینان تھا کہ وہ نابینا صحابی میرا گھٹنا ہلا کے کہنے لگے نعمان علی آ گئے ہیں دربار میں, علی آ گئے ہیں. جبریل امی بول رہے ہوں جیسے, حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے, دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے. کہا یہ تو حضرت علی کی بات, علی آ گئے کیا, علی آ گئے. سیدہ زینب فرمانے لگی یزید تیری حکومت ہے اور تو کہتا ہے کہ اللہ نے تجھے عزت دی, ذرا وقت بدلنے دے, ذکر تیرا بھی ہوگا پر تجھ پر لوگ لعنت برسائیں گے, اور جب میرے حسین کا ذکر ہوگا تو خطیب جمعے کے خطبے میں ذکر کیا کریں گے, خطبوں میں میرے نام. بھائی حوصلہ پیدا کرے زندگی میں, ہمارے اندر حوصلہ نہیں رہا, حوصلہ نہیں, توانائی نہیں, ذرا ذرا سی بات پہ ہم بگڑتے ہیں, ناراض ہو, اپنی طبیعتوں کو اکٹھا کریں. پہلا سبق یہ عرض کیا ہے کہ اہل بیت سے پیار کریں, بحث چھوڑ دیں, صحابہ سے پیار کریں اور بحث, نبی پاک کا میلاد منائیں اور بحث کرنی چھوڑ دیں. دوسری بات یہ کہ اہل بیت کا طریقہ فقر و فاقہ ہے, ان کا طریقہ سخاوت ہے, ان کا طریقہ پردہ ہے, ان کا طریقہ عبادت ہے, ان کا طریقہ حوصلہ ہے, حوصلہ مند